وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ جلہ شان کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حبیب کائنات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو پھر انہوں نے پورا کر دیا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو محترم سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، اور آپ کی ساری زندگی آزمائش کے ساتھ عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ آزمایا، آپ کا امتحان لیا۔ کبھی باپ کے ساتھ مباحثہ، کبھی باپ نے گھر سے نکال دیا، کبھی وقت کے فرعون نمرود کے ساتھ مباحثہ، کبھی وطن کو خیر آباد کہہ دیا، کبھی آتش نمرود میں اللہ کے حکم سے کود پڑے، اور کبھی حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو، اور کبھی اپنے جگر گوشہ کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ آئے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنے امتحانات، اتنی آزمائشیں اور مصیبتیں اگر کسی عام انسان کی زندگی میں ہوں تو وہ کامیابی کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا نیک بندہ ہر امتحان میں کامیاب اور کامران رہا ہے۔ تو آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں اور امتحانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی اپنی دینی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور مصائب میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دو۔ سب سے پہلا کام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ ہے دعوت توحید، کہ توحید کی دعوت دو۔ پھر دعوت بھی کہاں سے شروع کی؟ اپنے ہی گھر سے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو
وہ باپ جو بت فروش تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا، اس کی کوشش یہ کہ میرا بیٹا ابراہیم میرا معاون بن جائے، میرے کام میں میرے ساتھ لگ جائے، ہر باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند دعوت توحید کے لیے اپنے باپ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے باپ کو دعوت توحید دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اس کی تبلیغ کو، اس کی دعوت کو سنتے ہوئے ہر دفعہ سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہا اے ابا جان جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی یہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میں آپ کے پاس ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور میں اس چیز سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں قیامت والے دن اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہ تبلیغ دعوت توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دے رہے ہیں، اور اس تبلیغ کے اندر دعوت انداز اور طریقہ کار دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہی طریقہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب کسی کو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی بات سنانی ہے، تو تمہارا رویہ نرم ہونا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، انداز مخاطب سے محبت اپنائیے، خلوص اور خیر خواہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ اور اہل لغت یہ جانتے ہیں کہ جو الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اختیار کیے، یا ابتی لم تعبد، کہیں فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی، یا ابتی انی اخاف، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان ایسے نہ کرو، اے میرے والد ایسے نہیں کرنا، ابو جی ایسے نہیں کرنا۔ یعنی انداز دیکھیے کتنے احسن انداز سے اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ بات دیکھتا ہے کہ مجھے دعوت توحید دی جا رہی ہے اور میرے معبود جن کو میں اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتا ہوں، ان بتوں کو بناتا ہوں، ان کو جٹلایا جا رہا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کے باپ کا رویہ دیکھیے، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہو۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تمہارا انداز یہی رہا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور تم دور چلے جاؤ، چھوڑ دو مجھے یہاں تک کہ صحیح سالم رہو۔
یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ سنسار کیسے کیا جاتا ہے؟ پتھر مار مار کے کسی کو مارنا، یعنی تکلیف کے ساتھ کسی کی جان نکالنا، ایسے الفاظ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے بارے میں اختیار کر رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو سمجھ آتی ہے، جو واضح ہوتی ہے، کہ جب دین کے معاملے میں کسی کو دین کی بات بتاؤ، اگر تمہارے سے رویہ سخت اختیار کیا جائے، تمہیں غلط بولا جائے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام جو اس کرۂ ارض پر سب سے عظیم ہستیاں تھیں، ان کو نہیں بخشا، ان کو نہیں چھوڑا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش کہ باپ کو دعوت توحید دے رہے ہیں، اور پھر آگے دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے باپ کو دعوت توحید دینا صرف یہی آزمائش نہیں، بلکہ اب پھر اس سے آگے اپنی قوم کو، وہ قوم جو شرک کی دلدل میں پھنس چکی تھی، شرک کے اندر ملوث تھی، اسے توحید کی دعوت دینا یہ کسی بھی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کیا چیز ہے، یعنی یہ تمہارے معبود، یہ بت بنائے ہوئے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہتے ہیں ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ بت جو بنائے ہیں انہی کی سیوا کرتے رہتے ہیں، یعنی انہی کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے انداز دیکھیے، ان سے سوال دیکھیے کیا پوچھتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ اذ ينفعونكم او يضرون، کیا تمہیں یہ نفع پہنچا سکتے ہیں یا تمہارا یہ نقصان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ ایسے کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، ان کے پجاری تھے، اور ہم نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قال افرأيتم ان كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، کیا تم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ وہ دشمن ہیں اللہ کے، میرے بھی دشمن ہیں۔ فرمایا میرا رب، میرا الہ کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور اس نے مجھے ہدایت دی ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، ثم یحیین، پھر مجھے اٹھایا جائے گا، والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا کہ میں اس بات کی بھی تما رکھتا ہوں، خواہش ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب مجھے معاف کرے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید پیش کر کے بیان کر رہے ہیں۔ انداز دیکھیے کہ ان لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کے پجاری تھے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو سوال ایک نبی اولو العزم انبیاء کے اندر جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں،
ना नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, ये कैसे तुम्हारे इलाह हैं? फिर फरमाया कि मेरा इलाह देखिए कौन है, जो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है, जो मेरे नफ़े नुकसान का मालिक भी है, मुझे पैदा भी किया है, मुझे हदायत भी दी है, मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा देता है, मैं फोत हो जाऊँगा फिर मुझे ज़िंदा करेगा, ये है मेरा मालिक, वो मुझे माफ़ कर देगा मेरी ख़ताओं को। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये उन लोगों को कह रहे हैं जो बुतों की इबादत कर रहे थे। तो मेरे मोहतरम सामईन किराम, यहाँ पर ठहरिए और देखिए कि वो लोग, वो मुसलमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों को पुकारते हैं, क्या उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वो नफ़े नुकसान के मालिक हैं? वो सुनते हैं, वो देखते हैं, क्या कर सकते हैं? उनका जवाब भी यही होगा जो उस वक़्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का, कि हमने तो अपने बड़ों को देखा ऐसे करते हुए, वो ये करते थे तो हमने भी यही करना है। तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, फिर मसालें भी ऐसी ऐसी पेश की जाती हैं कि हम गैरुल्लाह को, दूसरों को, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को इसलिए पुकारते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें, अल्लाह के यहाँ ये हमारी सिफारिश करेंगे। कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ सिफारिश इस अंदाज से करेंगे कि अल्लाह हमारी बात को नहीं सुनता और इनकी बात को रद्द नहीं करता। फिर मिसाल दी जाती है कि अगर किसी बड़े को मिलना हो तो बंदा डायरेक्ट नहीं मिल सकता, किसी की सिफारिश पढ़वानी पड़ती है, किसी के साथ मिलकर टाइम लेना पड़ता है, किसी बड़े से मुलाकात करनी है, बंदा उससे डायरेक्ट नहीं मिल सकता। इसलिए अगर अल्लाह से, अल्लाह तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। फिर मिसाल दी जाती है अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी को इख्तियार करेंगे, सीढ़ी की वजह से हम छत पे जा सकते हैं, वगरना हम छत पे नहीं चढ़ सकते। मेरे मुहतरम सामईन किराम, ये ऐसी नकारा मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान शियान नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की ज़ात ऐसी मिसालों से मुबर्रा है। क्या हमने ये बात समझ ली है, ये सोच लिया है कि अल्लाह की ज़ात को किसी चीज़ का सहारा है? कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह इतना ही कमज़ोर है कि हमारी बात सुनने के लिए हमें दूसरे लोगों की, गैरुल्लाह की सिफारिश की ज़रूरत है, या हम उनके दर पे जाएं फिर अल्लाह हमारी बात सुनेंगे? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की दावत दी, सबसे पहले इस चीज़ का रद्द किया है कि जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है। तो मेरे मोहतरम सामईन किराम, एक ज़ात ऐसी अल्लाह की ज़ात है जो तमाम इबादत के लायक ज़ात है। इसके अलावा किसी की इबादत करना ये शिरक है, किसी के दर पे जाना, किसी और से मांगना, गैरुल्लाह से मांगना, ये शिरक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये सबसे बड़ा जुर्म है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी, उन्होंने ना माना। फिर एक वक़्त आया कि कौम अपने मेले में चली गई, कि हाँ एक मेला लगता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जितने भी बुत थे उनके बनाए हुए सबको तोड़ दिया, और एक बुत जो बड़ा था उसके कंधे पे वही कुल्हाड़ी रख दी और वापस आ गए। जब वो लोग वापस आए, देखा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे बुतों को तोड़ दिया है, हमारे मबूदों को पाँच पाँच कर दिया है, तो इकट्ठे हो गए, बादशाह के पास चले गए, कहा कि ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जो हमारे मबूदों को झुठलाता था वो है इब्राहीम, उसको पेश किया जाए। बादशाह के सामने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। तो वहाँ पर भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी है। मेरे मोहतरम सामईन किराम, तौहीद एक ऐसी अल्लाह की नेमत है, आप समझे पूरे इस्लाम की बुनियाद तौहीद पे खड़ी है। जिस तरह कोई कमरा बनाना है
اگر اس کی بنیاد نہیں تو کمرہ کیسے بنے گا؟ چھت کیسے ڈلے گی؟ کمرہ نہیں بن سکتا تب تک جب تک ہم بنیاد نہیں اس کی رکھیں گے۔ اسی طرح اگر دین اسلام کو ہم نے پورا کرنا ہے اور ہر عمل، ہر مسلمان بندے کا کام اس دعوت توحید سے، اس توحید کے سانچے سے گزر کے جاتا ہے۔ جب تک بندے کی توحید ٹھیک نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید پر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور سوال ہوا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی ہی قوم کے ساتھ رہنے والے کے معبودوں کو توڑ دیا، ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ انہی سے پوچھ لیں، یہ ان کا بڑا کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑی، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی وہ شرمندہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے معبود ہیں، یہ کیسے بتائیں گے؟ یہ پتھر ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ اف ہے تم پہ کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، کن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم نے ان چیزوں کو معبود بنا لیا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہاں تک کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید اپنی قوم کو پیش کر رہے۔ پھر جب قوم نے دیکھا کہ اب ہماری بات بننے والی نہیں، تو پھر ان کے پاس ایک ہی تھی، یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو۔ پھر یہی منصوبہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین یہاں پہ ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا آگ کہ ٹھنڈی ہو جا، یہ نہ ہو کہ آگ اتنی ہی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ تکلیف ہونے لگے، بلکہ فرمایا برداً و سلاماً، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا گستاخ آگ میں پھینک دیا، ان قریب جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر لمحہ لمحہ آپ زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن بڑا پڑا ہے کہ کتنی آزمائشیں، کتنی مصیبتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن وہ اللہ کی دی گئی ہر مصیبت، ہر آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی بتائیے ہمیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی آزمائش اللہ کے نبیوں پہ آتی ہے، انبیاء پہ آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد درجہ بدرجہ جو اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، پھر اس پہ آزمائش آتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آج بھی میں چشم تصور سے یہ بات دیکھ رہا ہوں، یعنی جس طرح بندہ کوئی معاملہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایک وقت کے بعد پھر وہ اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ فلاں کام ایسے ایسے ہوا تھا۔
کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اس کی قوم نے اس نبی کو لہو لہان کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ وہ نبی اپنا خون صاف کر رہا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، افلا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کیا بات واضح کرتی ہیں کہ آزمائش اس بندے پہ سب سے بڑی آتی ہے جو اللہ کے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور احادیث کو پڑھ کے، انبیاء کی سیرت کو پڑھ کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، تیار ہو گئے، چھری رکھ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، زندگی کے اندر دینی معاملات میں جب مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ دین پر عمل کرنے میں ہو، دعوت دینے میں ہو، تبلیغ کرنے میں ہو، کسی بھی کام میں ہو، تو اس میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشن انبیاء کا مشن ہے، اور یہ ایسا مشن ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ